السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بہن نے چند دن پہلے ہی اپنی کیفیت بھیجی تھی، مگر آج جو تحریر انہوں نے بھیجی اسے پڑھ کر واقعی دل خدا کی طرف جھک جاتا ہے۔ کہنے لگی کہ ہم لوگ درود پاک کے ورد کرنے والے تو تھے، مگر وہ یقین والا درجہ کبھی نہ ملا تھا۔ وہ کیفیت جو دل میں روشنی بھر دیتی ہے وہ کبھی نہیں آئی تھی، مگر پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے گھر پر ایسے حالات گزرے کہ درود پاک ہمارے لیے ایک سہارا بن گیا، ایک راستہ بن گیا، ایک امید بن گئی۔ کہتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے گھر کے آنگن میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ان کے بھائی پر ایک جھوٹا الزام لگ گیا۔ گاؤں کے چند لوگوں نے مل کر ایک جھوٹی رپورٹ لکھ دی کہ ان کے بھائی نے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر لوگ دشمنی میں ایسے وار کر جاتے ہیں کہ انسان بس حیران رہ جاتا ہے۔ پولیس بھی ملوث ہو گئی، تھانے کے چکر، کاغذی کاروائیاں، رشوت کے تقاضے، سب کچھ شروع ہو گیا۔ ان کی والدہ بیمار ہو گئی، گھر میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اس بہن نے بتایا کہ ہمارے پاس نہ اتنے پیسے تھے کہ وکیل بدلتے رہے اور نہ اتنی پہچان کہ کوئی ہماری مدد کرتا۔ ہم نے کوششیں کی مگر ہر دروازہ بند ہو رہا تھا، تاریخیں بڑھتی جا رہی تھی، گواہ پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دیتے جا رہے تھے، کیس پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے لگی کہ میں ہر رات روتی تھی اور اللہ سے کہتی تھی کہ یا رب، اگر سچ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں رسوا کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری دعائیں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ میرے والد کے سر کے بال سفید ہو گئے مگر فیصلہ نہ آیا۔ ایک دن انہوں نے یوٹیوب پر ایک چینل پر درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ویڈیو دیکھی۔ اس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو شخص کسی بھی مقصد کے لیے 1.25 لاکھ درود شریف کی منت مان لے اور اسے پورا کرنے کی نیت سے پڑھنا شروع کر دے تو اللہ اس مقصد کے راستے کو اس طرح کھول دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ دل میں عجیب سا سکون آیا۔ میں نے امی کو کہا کہ ہم سب مل کر 1.25 لاکھ درود شریف کی منت مان لیتے ہیں، اللہ کے لیے، سچائی کے لیے، اپنے بھائی کی عزت کے لیے۔ کہتی ہیں کہ اس رات ہم سب گھر والے بیٹھے، ابا، امی، 2 بھائی، 2 بہنیں، سب نے ایک ہی نیت کی کہ یا اللہ، اگر یہ نوجوان بے قصور ہے تو اس کی عزت واپس کر دے۔ پہلا دن مشکل تھا، ماں کی آواز کانپ رہی تھی، بہن رو رہی تھی، ہم سب آنسو صاف کرتے جاتے اور پڑھتے جاتے، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہمارے دل میں یقین اترنے لگا۔ کہتی ہے کہ ہم سب نے فیصلہ کیا تھا کہ روزانہ بیٹھ کر اجتماعی طور پر پڑھیں گے، کچھ بیٹھ کر، کچھ چلتے پھرتے، کچھ نمازوں کے بعد، مگر نیت ایک تھی، 1.25 لاکھ پورا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، چاہے جتنے دن لگ جائے۔ 5 دن گزرے تھے کہ اچانک ایک رات گاؤں کے وہی 2 لوگ جو اس کیس میں گواہ بنے تھے ہمارے دروازے پر آئے۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی۔ وہ بولے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم پر دباؤ ڈالا گیا تھا، ہمیں غلط بات لکھوائی گئی تھی، ہم عدالت میں سچ بولنے کو تیار ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پیسے لے کر غلط گواہی دے رہے تھے، مگر اس رات ان کے دل بدل چکے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس رات سجدہ شکر کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، گواہوں کا خود آ کر بیان بدل دینا ناممکنات میں سے تھا، مگر اللہ کے کرم کے آثار ابھی باقی تھے۔ کچھ دن بعد عدالت کی تاریخ تھی، ہم سب وہاں پہنچے۔ جج صاحب نے فائل کھولی، گواہوں کو بلایا اور انہوں نے بلند آواز میں کہا، ہم نے پہلے غلط بیان دیا تھا، اصل واقعہ ایسا نہیں تھا، لڑکا بے قصور ہے۔ کہتی ہیں کہ میرا دل زور سے دھڑکا، میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لیا۔ جج نے فائل بند کی اور کہا، کیس ختم، الزام باطل۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں زیادہ حیرت اس دن نہ دیکھی نہ سنی، ہمیں لگا کہ جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہمارے راستے سے ہٹ گیا ہو۔ مگر یہ بہن یہی بات ختم نہیں کرتی، وہ آگے کہتی ہیں کہ آپ کو بتاؤں، اس منت میں ایسی طاقت ہے کہ ہمارا ایک اور مسئلہ تھا، وہ بھی اس کے سلے سے حل ہوا۔ ان کے والد کا کاروبار بند ہو چکا تھا، گھر کا خرچ مشکل سے چل رہا تھا۔ ایک دن ان کے ابو کی جیب سے بٹوا راستے میں کہیں گر گیا، جس میں پیسے، کارڈز، اہم کاغذات سب تھے۔ وہ پریشان ہو گئے، گھر آ کر سب کو بتایا۔ کہتی ہیں کہ ہم سب پھر بیٹھ گئے اور اسی منت کو دوبارہ مان لیا، درود پاک پڑھا اجتماعی طور پر، اور 7 دن بعد ایک اجنبی شخص گھر کے دروازے پر آیا اور بولا کہ یہ بٹوا راستے میں ملا تھا، اس میں نمبر تھا، میں واپس کر رہا ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی، اس دور میں کون واپس کرتا ہے، مگر اللہ واپس کرواتا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ ان کی بہن کا رشتہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہا تھا،
رشتے آتے بات بنتی نہیں تھی۔ اس بہن نے بھی 1.25 لاکھ درود ابراہیمی کی منت مانی، اور اگرچہ صرف 40,000 پورا ہوا تھا کہ لڑکے والوں کی طرف سے اچانک فون آ گیا کہ ہم رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں۔ اور قصہ یہی ختم نہیں ہوا، خاندان کے اندر جو پرانی دشمنیاں تھیں، جو رشتوں کے درمیان دراڑیں تھیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ گھر میں برکت آنے لگی، سکون ہونے لگا، رزق میں آسانیاں بڑھنے لگی۔ کہتی ہے کہ اب تو یہ حال ہے کہ میری زبان پر ہر وقت درود جاری رہتا ہے۔ صبح اٹھوں تو درود، کام کرتی ہوں تو درود، رات کو سونے لگوں تو درود۔ ایک دن میں 2000 سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ آخری لائن انہوں نے ایسی لکھی کہ میرے دل میں اتر گئی کہ جس گھر میں اجتماعی طور پر درود پڑا جائے وہاں رحمتیں اترتی ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، رزق کھلتا ہے، مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے، ہماری دعائیں روکی نہیں ہوتی، ہم بس دیر سے مانگتے ہیں۔ جو بھی مقصد ہو درود پاک کے ساتھ مانگو، اللہ وہ بنا دیتا ہے، وہ بھی ایسے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین، اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ جتنی بھی تعداد کی منت مانیں گے، وہ آپ جب سب اکٹھے ہو کر پڑھیں گے، ایک تو وہ تعداد جلد مکمل ہوگی، فل دھیان سے آپ پڑھ پائیں گے، یقین کے ساتھ پڑھ پائیں گے، تو ایسے آپ کے کام جلدی بنیں گے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، اگر آپ اکیلے میں 1.25 لاکھ کی منت پوری نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیں، اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر آپ درود پاک پڑھنا شروع کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آدھی تعداد بھی نہیں ہوگی کہ آپ کا کام بننا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔